بسم اللہ الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی سیریز میں چیپٹر کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 16 میں آپ سبھی لوگوں کو ایک بار پھر سے ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نماز کے مسائل سے متعلق جو ہے وہ مزید آگے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ جس میں جو بھی صحیح بخاری کی حدیث شامل ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، جس میں آپ یہ جان سکیں گے کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جبکہ اس سے پچھلے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 15 میں ہم نے جو ہے کئی ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا، اور ان میں جو بھی احادیث تھی وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری وہ والے ایپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، یا بہت ہی آسان کہ آپ اوپر آئی کے بٹن پر بھی کلک کر کے آپ اس ایپیسوڈ کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، وہ ٹاپک نمبر 90 سے لے کر 94 تک کے تھے، اور اس میں جو احادیث تھیں وہ 493 سے لے کر 501 تک کی احادیث ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھیں۔ جبکہ آج کے اس ایپیسوڈ نمبر 16 میں ہم مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ٹاپک نمبر 95 سے لے کر ٹاپک نمبر 101 تک کے ہے، اور ان میں جو بھی صحیح بخاری کی حدیث شامل ہیں وہ 502 سے لے کر 510 تک کی احادیث اس میں شامل ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ ضروری التماس ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 95، جس کا عنوان ہے کہ ستونوں کی آڑ میں نماز پڑھنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے ستونوں کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو ان پر ٹیک لگا کر باتیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو 2 ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسے ستون کے پاس کر دیا اور کہا کہ اس کی طرف نماز پڑھ۔ اس میں کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 502 اور 503۔ آئیے کیا ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 502 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا کہ میں سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کے سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 503 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے عمرو بن عامر سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمرو بن عامر سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ ٹاپک نمبر 96، جس کا عنوان ہے کہ دو ستونوں کے بیچ میں نمازی اگر اکیلا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جماعت میں ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہونے سے صف میں خلل پیدا ہوگا، اور بعضوں نے کہا کہ ہر حال میں دو ستونوں کے بیچ میں نماز مکروہ ہے، کیونکہ حکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ممانعت نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لا کر اشارہ کیا کہ وہ ممانعت با جماعت نماز پڑھنے کی حالت میں ہے۔ اس میں بھی کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 504 اور 505۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 504 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن سما نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے 2 ستونوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 505 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ ججعی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا، اور ایک کو دائیں طرف، اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ ٹاپک نمبر 97، جس کا عنوان ہے کہ بیت اللہ کے جس کونے میں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 506۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 506 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو زمرہ انس بن ایاز نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے جاتے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے، جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔
اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 98، جس کا عنوان ہے کہ اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور پالان کو سامنے کر کے نماز پڑھنا۔ اس میں بھی کل ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 507۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 507 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی بصرہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے متعمر بن سلیمان نے بیان کیا، عبید اللہ بن عمر سے، وہ نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ٹاپک نمبر 99، جس کا عنوان ہے کہ چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 508۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 508 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، منصور بن متعمر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے، یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ ٹاپک نمبر ہے 100، جس کا عنوان ہے کہ چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روک دے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ میں جبکہ آپ تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے روک دیا تھا، اور اگر وہ گزرنے والا لڑائی پر اتر آئے تو اس سے لڑے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے نکالا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد مقصود ہے جو کعبہ میں نمازی کے سامنے سے گزرنا معاف جانتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 509۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 509 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن عبید نے حمید بن ہلال کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح ذکوان سمان سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند۔ اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن ہلال ادوی نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا
میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی کی طرف نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ٹاپک نمبر 101، جس کا عنوان ہے کہ نماز کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے۔ اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 510۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 510 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے امام مالک نے عمرو بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سالم بن ابی امیہ سے خبر دی۔ انہوں نے بصر بن سعید سے کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ نمبر 16 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جو بھی نماز کے مسائل سے متعلق ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں اور اس میں جو بھی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں وہ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر انشاءاللہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا ٹائملی جواب دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ ٹھیک کل رات 8 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، پبلش کر دیا جائے گا، اور آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا اور اس سے ضرور استفادہ حاصل کیجیے گا۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، ملاقات ہوگی اس سے نیکسٹ ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہیں۔ اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ہمارے چینل پر وزٹ ایک بار ضرور کریں اور وہاں پر آپ مزید احادیث کو جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں۔ تو چلیے اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو فالو کرتے رہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔